أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. سلو جوائن ہوئے آج کافی کم لوگ ہیں ابھی بھی. چلیں شروع کریں گے. میری آواز آپ تک آ رہی ہے سبھی کے پاس؟ جی استاد آ رہی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے تھوڑا سا ہی پارٹ ہم لوگوں کا رہ گیا ہے. چلیں دیکھتے ہیں. ٹرانسلیشن آلموسٹ ہو گیا ہے. 38 سے ہم لوگوں کو ترجمہ لینا ہے. چلیں تلاوت لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاسٹ کی کچھ آیت ہی لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ. سو قسم کھاتا ہوں میں ان چیزوں کی جو تم دیکھتے ہو. وَمَا لَا تُبْصِرُونَ اور ان کی جو تم نہیں دیکھتے. إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ بے شک یہ قرآن البتہ قول ہے رسول کریم کا. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ اور نہیں ہے یہ قرآن قول کسی شاعر کا. قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ بہت ہی کم ایمان لاتے ہو تم. تو یہ ان کے حساب سے نے لکھا ہے کہ ایمان جو لے کر آئے ہیں انسان وہ کم ہے بہت. ظاہر سی بات ہے کتنے سارے احکام ہیں اور کس کس طرح سے لکھا ہوا ہے، لیکن ہم لوگ اس کو ایزی اور اچھا پڑھ لیں گے، دیکھ لیں گے، کرا جائے گا اسی طرح کا ہے. تو یہ اس کے اوپر ایمان لے کر آنا، اگر واقعی پکا ایمان لے آتے تو پکا ایمان ایسے ہی ہوتا ہے کہ کوئی کہہ دے کہ ابھی آگ ہے، اگر ایسا کرو گے تو تمہیں ابھی آگ میں ڈال دیں گے. تو انسان ڈرتا ہے فوراً وہ چیز کرتے ہوئے کہ نہیں سامنے کھڑے ہیں لوگ، ابھی پکڑ لیں گے، ابھی ڈال دیں گے وغیرہ، چیکنگ آئے گی. تو یہاں پر لیکن گناہ پہ گناہ اور بھی بری چیزیں کرنا، یہ ساری چیزیں ایمان کی کمی ہی ہے. قلیلا ما تؤمنون بہت ہی کم ایمان لاتے ہو تم. پھر ایمان لانے والے ہی کم ہیں. دونوں بھی یہاں پر ہوگا. ولا بقول کاہن اور نہیں ہے یہ قول کاہن کسی کاہن کا. قلیلا ما تذکرون بہت ہی کم نصیحت پکڑتے ہو تم. جو نصیحتیں بھی لی ہوئی ہیں کم ہی لی ہوئی ہیں.
اللہ تعالیٰ نصیحت پکڑنے والا یعنی کہ جو جس پر ایمان لے کر آنا ہے فوراً اور مضبوط ایمان ہو، اور نصیحتیں بھی اس میں سے ہم جس پتہ چل گیا ہو کہ اللہ سے ناراض ہوتے ہیں یا ایسا ہوا لوگوں کے ساتھ یا کہاں پر یاد کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، وہ چیزیں بڑھانی ہے، کیونکہ ایمان قول پر قرآن پر ایمان کی کمی یہ ایک چیز جو ہے اس میں سے پھر نظر آتی ہے۔ تنزیل من رب العالمین، یہ تو نازل شدہ ہے رب العالمین کی طرف سے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر وہ رسول گھڑ کر لگا دیتا ہمارے ذمے بعض باتیں، اخذنا منه بالیمین، تو البتہ پکڑ لیتے ہم اس کا دایاں ہاتھ، اوکے اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے، یہ بھی ذکر کیا ہوا ہے کہ ہم اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے بھی آتا ہے، اور سعدین میں لکھا ہوا ہے کہ ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے۔ چلو ثم لقطعنا منه الوتین، پھر البتہ ہم کاٹ دیتے اس کی رگے، رگ شہ رگ کہتے ہیں، رگ دل کی، رگے دل یعنی کہ گردن میں ایک ایسی گردن ہماری نیک میں رہتی ہے جو اگر کٹ جائے تو وہ رگ اگر کٹ جائے تو انسان مر جاتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں کہ گردن کاٹ کر ہی جو مارنے کا سلسلہ ایک اگر دیکھا جائے، گردن کاٹ دی جاتی ہے تو جانور بھی مر جاتا ہے، اور وہاں پر ایک مین رگ ہوتی ہے جو اگر کٹ جائے تو انسان مر جاتا ہے۔ تو یہاں پر قتل کر دینے سے مراد بالکل آپ سمجھ لیں کہ اگر لکھا ہے کہ وہ رسول بھی، رسول کریم کا قول ہے یہ، ان میں بھی اگر کوئی ایسی بات آتی کہ وہ ہماری طرف باتیں گھڑ کے لگا دیتے تو ہم ان کو اچھی طرح پکڑ لیتے اور پھر شہر رگ ان کی کاٹ دیتے۔ فما منکم من احد عنہ حاجزین، پھر نہ ہوتا تم میں سے کوئی ایک بھی ہمیں اس سے روکنے والا، یعنی کہ اگر نبی کے ساتھ بھی یہ سلسلہ ہو جاتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہیں تو کوئی بھی مل کر پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ ایسا کرنے سے روک نہیں سکتا تھا۔ سبحان اللہ۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور بلا شبہ وہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاذہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی کہی جا رہی ہے آیت نمبر 7، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سزا دینے سے کوئی روکنے والا نہیں ہوتا، یہ یہی کہا جا رہا ہے یہاں پر؟ ہاں جی، کیونکہ اوپر کی آیات دیکھیں کہ اگر جو باتیں لے کر آئیں اگر اس میں ذرا بھی منگڑن یا اپنی طرف سے کوئی پھیر بدل کر کے نبی پہنچا دے انسانوں تک، اگر ذرا بھی بات آگے پیچھے ہو جاتی، کیونکہ یہاں سے شروع ہے تنزیل من رب العالمین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے، یہ کوئی اس میں پھیر بدل نہیں ہے۔ تو یہ بڑی بات ہے کہ اگر اس طرح سے کہا جائے، اس کی بات بتانے کے لیے کہ اس میں کوئی پھیر بدل نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہا ہوا، یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی بات اس کو پہنچانے میں رسول گھڑ کر لگا دیتے، آگے پیچھے کر دیتے، اپنی مرضی سے گھڑ کر لگانا ہوتا ہے، اپنی مرضی سے آگے پیچھے کر دینا، بڑھا دینا، گھٹا دینا وغیرہ،
کہ ایسا ہے، لیکن خود سے لگاتے اور کہتے کہ اللہ نے ایسا کرا. لاخذنا، پھر یہاں سے شروع ہے، لاخذنا تو ہم ان کو دائیں ہاتھ، ان کے مطلب ان کو پکڑ لیتے اور ان کی شہرت کاٹ دیتے، اور تم میں سے کوئی بھی ایسا کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو روک نہیں سکتا تھا. کہ اگر اللہ چاہیں اپنے رسول کو بھی، وہ بھی اگر ایسا کرتے اور ان کو بھی سزا دی جاتی تو وہ کوئی روک نہیں سکتا. یہ اسی کا جی کنیکشن ہے. اس کے بعد قرآن کی چلی آ رہی ہے پورا یہیں سے. تو قسم کھائی ہے اسی کے قرآن کے ہی اوپر، یہ پورا پارٹ جو ہے یہ قرآن کا ہی ہے. فلا اقسم بما تبصرون سے ہی. اور بلا شبہ وہ قرآن البتہ نصیحت ہے متقی لوگوں کے لیے. کس کے لیے نصیحت ہے؟ متقی لوگوں کے لیے. کئی جگہ پر یہ آیا ہے اللہ کا ڈر رکھنے والوں کو ہی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ یہ بھی ملا. کیوں؟ ذالک لمن خشی ربہ، یہ اس لیے تھا کیونکہ وہ اپنے رب سے ڈرتے تھے. پھر تذکرہ جو ہے اوپر یہاں پہ تذکرون قلیلا ما تذکرون میں کہ قرآن لتذکرۃ للمتقین، کس کے لیے ہے؟ للمتقین، متقیوں کے لیے ہے. متقی بھی کیا ہے؟ وہی خشیہ ربہ والا ہی پارٹ ہے، اللہ سے ڈر. تو اللہ کا ڈر اس کا ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے، لیکن تقویٰ کیا چیز ہوتا ہے؟ اللہ کا ڈر ہی ہوتا ہے جو ہمیں برے کام سے روک کر اچھے کام کی طرف لے کر جاتا ہے. یہ اسی لیے تقویٰ کو اللہ کا ڈر بھی کہا جاتا ہے. تقویٰ کی میننگ ایکچولی جب اللہ سے ڈر رہا ہوتا ہے انسان تبھی وہ، ورنہ تقویٰ ایک اللہ کے ڈر کے بعد کی ایک شیلڈ ہے. جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو اسے تقویٰ نصیب ہوتا ہے. تقویٰ یعنی کہ شیلڈ مل جاتی ہے وہ اپنے لیے کہ وہ برے کاموں کے بیچ رہتی ہے اور اچھے کاموں کی طرف رکھتی ہے. وہ شیلڈ اندر لے کر آتی ہے یہ چیز. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور یقیناً البتہ ہم جانتے ہیں کہ بلا شبہ کچھ تم میں سے جھٹلانے والے ہیں. اس کا ورڈ ٹو ورڈ لے لیا تھا ہم لوگوں نے اینڈ تک. حاجزین، ہمیں ڈاؤٹ آ رہا ہے کہ شاید لیا ہے، نہیں لیا. نہیں لیا تھا استاد. گروپ میں ہے. جی ہے استاد، ہم وہیں سے کاپی کر لیں گے. اوکے، شاید رکے ہوں گے ہم لوگ. ولو تقول علینا بعد الاقاویل، یہاں تک تو لیا ہوا تھا یہ والا بھی. آیت نمبر لأخذنا منه بالیمین، یہ بھی لیا ہوا تھا. تم میں سے ان کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے. جی 45. پھر ثم لقطعنا منه الوتین، یہاں سے لیتے ہیں. ثم مانے پھر، لقطعنا قطع سے ورڈ بنا ہوا ہے. لام البتہ یا ضرور کے لیے آتا ہے، البتہ ضرور کے لیے ہی ہوتا ہے. تو ضرور ہم، یقیناً ہم، قطعنا ہم کہاں ہے؟ اینڈ میں نون الف جو ہے، باقی قطع ورڈ ہے. ہم کاٹ دیتے، البتہ ہم ضرور کاٹ دیتے. منہ، ہو مانے اس کی، من مانے سے، اس کی، اس سے نہیں کہتے ہم لوگ، اس کی آتا ہے اردو میں. اس کی الوتین، وتین کیا ہوتا ہے؟ شہرگ. ہاں، دمنی، دمنی ورڈ ہمیں ایگزیکٹلی اس کے یہی معلوم ہے کہ خون جو اس کے سانس یا خاص اس کی رگ ہوتی ہے اس کو ہی شہرگ کہتے ہیں، اس کو ہی وتین کہتے ہیں. تو گردن میں ہی ہوتی ہے یہ جو مین خاص سے کٹ جانے سے، وہی والی آپ لکھیے، شہرگ ہی لکھیے تو کافی ہے. انگلش میں بھی آپ لوگ کے لیے یہاں پہ لکھا ہوا. ثم لقطعنا منه الوتین، پھر ان کی رگ گردن کاٹ ڈالتے. فما، تو نہیں، منکم تم میں سے کوئی،
कोई के बजाय मिनकुम, मिन माने से, को माने तुम सब में से, मिन फिर से आया है, अहद कोई एक, तुम सब में से कोई एक भी, अनहु उससे, हाजिजिन, हजज माने होता है रोकना, हाजिम जल हजजा, रुकावट, रोकना, इस तरह वाला। तो तुम में से कोई भी फिर मुझे रोकने वाला नहीं होता, इस काम से रोक नहीं सकता था अल्लाह सुब्हान तआला अगर कुछ भी करना चाहे। फिर तुम में से कोई हमें इससे रोकने वाला ना होता। देखिए इसके तर्जुमे में थोड़ी सी डिटेलिंग करी भी होती है, तो लिखा हुआ है कि तो नहीं होता तुम सब इंसानों में से कोई एक भी जो रोक सकता हमें उन्हें सजा देने से। वह और इन्ना बेशक वो, और बेशक वो, लतज़किरतुल वो, यानी कि ये कुरान, और बेशक ये यकीनन तज़किरा एक नसीहत है, तज़किरतुन इसलिए एक आ गया, एक नसीहत है तनवीन की वजह से। लिल मुत्तकीन हर परहेजगार सब परहेजगारों के लिए, लिल मुत्तकीन सब परहेजगारों के लिए ये एक नसीहत है। और ये किताब तो परहेजगारों के लिए नसीहत है। व इन्ना और बेशक हम, इन्ना के साथ नून अलिफ, व इन्ना बेशक हम, लना अलमु, लाम शेर के लिए आया है जरूर। आप देखिए लाम अलिफ जो होता है वो नहीं की मीनिंग में आता है, और यहाँ पर श्योर श्योर चला आ रहा है, जबकि ऐसी बातें लिखी हुई हैं, इतनी ऐसी बातें ही एनफ थी, लेकिन उसके आगे भी श्योरिटी के लिए लाम, लाम वाला लाम चला आ रहा है कि ऐसा होता तो जरूर ऐसा ही होता, जरूर ऐसा ही होता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर कोई भी इस तरह का हो तो वो अपने तरफ से अगर बातें नाउजुबिल्लाह लगा रहा होता, तो वो ये वाले पार्ट सोचता कि लोग सुनेंगे क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि अल्लाह ताला ऐसा कह रहे हैं, ये है वो है, कुछ भी है कमी कुछ ज्यादा, कुछ भी नहीं, सुभान अल्लाह। और अल्लाह सुब्हान ताला ने वो बहुत बहुत ज्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी, तो महबूब है ना कहलाते हैं। लेकिन आप देखें कि किस चीज के लिए इतनी बड़ी बात कही जा रही है, किस चीज को और ज्यादा अहमियत देने के लिए इतनी बड़ी बातें कुरान में आई हैं। कुरान की सदाकत, सच्चाई, इसके ऊपर सुभान अल्लाह। तो अगर हम लोग भी अल्लाह ना करे कोई अपने बच्चों के बारे में भी इस तरह की अगर बात बताता है, तो हम कहते हैं कि नहीं नहीं भाई वो सही ही कह रही होंगी, अपने बेटे के लिए ऐसा कह रही थी, अपनी बेटी को ये कह रही थी, और ये था वो था। तो बात की मजबूती और कुरान की सदाकत के लिहाज से ये जो पाठ चले आ रहे हैं, सुभान अल्लाह। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे रसूल, अल्लाह की तरफ से किताब जो भेजी गई वो सिर्फ किताब अल्लाह ही की तरफ से है, वरना कब और किसी भी इस तरह के पार्ट्स में यही ही होता है कि इंसान अपने को तो कम से कम सेफ रखता है कि हम ही पहुंचा रहे हैं, हम ही लोगों को दावत दे रहे हैं, बुला के ला रहे हैं, और अपने बारे में ऐसा ऐसा हम कह दें तो पता नहीं क्या असर पड़ेगा लोगों पर, लोग आए ना आए। तो हर चीज अल्लाह सुब्हान व तआला की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ तक पूरी सिलसिला जो इनका चला आ रहा है, ये यही ही फिर है। चलें, ला लनअलमु यकीनन हम जानते हैं, नून यअलमु तअलमु नअलमु हम जानते हैं, हम प्लूरल के लिए है, लेकिन यहाँ पे अल्लाह सुब्हान व तआला के लिए आया हुआ है हम। अलबत्ता हम जानते हैं कि बेशक कुछ तुम में से झुठलाने वाले हैं,
मिनकुम, जानते हैं, अन्ना मिनकुम मुकज्जिबीन, ये कि बेशक तुम सब में से, मिनकुम मुकज्जिबीन, जुटलाने, सब जुटलाने वाले, यानी कि प्लूरल की वजह से सब आया हुआ है, ये सब जुटलाने वाले जो हैं वो भी मौजूद है। और हम जानते हैं कि तुम में से बाज उसको जुटलाने वाले हैं, और बेशक हम यकीनन जानते हैं ये कि बेशक हम इंसान, तुम इंसानों में से वो सब कौन है जो इस कुरान को जुटलाने वाले हैं। देखें, और डिटेल थोड़ी सी यहाँ पर और लिखी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर ईमान लाने वालों को भी पहचानते हैं, जुटलाने वालों को भी पहचानते हैं। व इन्नहु लहसरतुन अलल काफिरीन, तो फिर ये चीज क्या होगी, जो जुटलाता है उसके ऊपर फिर क्या होगा। और बेशक ये, वही नहु, बेशक ये, लहसरतुन, यकीनन एक हसरत है, हसरत हो गए इंसान को कि काश हम भी इसको पढ़ लेते, काश हम भी इसको, जो आप देखें, कब्र में जाते ही इंसान पहला बताएगा कि हाँ ये सारी चीजें कहाँ से पता चली, मन रब्बुक मन नबियुक मा दीनुक, तो वो फरिश्ता फौरन पूछेगा कहाँ से मालूम किया, तो वो कहेगा मैंने पढ़ा, अल्लाह की किताब में पढ़ा था। तो वहीं से ही मैंने क्यों नहीं पढ़ा, हसरत शुरू हो जाएगी जिन्होंने कुफ्र किया हुआ है, यानी कि छोटा कुफ्र हो, बड़ा कुफ्र हो, यानी पूरी तरह से झुटलाया हो, या अल्लाह ना करे थोड़ा थोड़ा, जैसे कि हम लोग हमेशा कहते हैं कि कुफ्र असगर जो है वो हमें भी अपने अंदर ढूंढते रहना चाहिए कि निशानियां तो सारी ही नजर आती हैं कि किस तरह से छोड़ के रखा हुआ था हम लोगों ने भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब इसके ऊपर ईमान लाना, जितना इल्म आएगा उतना ईमान बढ़ता जाएगा। ईमान लाना, ईमान को बढ़ाना है, खास कर बढ़ाना है, तो वो चीज़ जो है वो फिर फायदा देगी इंशाल्लाह। वइन्नहु वइन्नहु लहसरतुन अलल काफिरीन, नेज ये काफिरों के लिए मौजब हसरत है। वाजिब का वर्ड आया है शायद। और बेशक इस कुरान का झुठलाना यकीनन एक हसरत का बायस होगा सब कुफ्र इख्तियार करने वालों पर क़यामत के दिन। हम्म, जब उनको पता चलेगा कि इसके ऊपर मेहनत करनी थी। आज देखें हम अपने बच्चों को कहाँ कहाँ, खुद भी कहाँ कहाँ मेहनत करने पर लगे हुए हैं। तो असल बात जब पता चलेगी तो अल्लाह ना करे कि बहुत लेट हो गया हो, या आ, बाद में इतना अच्छे से समझ ना आता हो, तो बच्चों को भी इतनी ज्यादा मेहनत, रात दिन वो एग्जाम से पहले उसको लेके बैठे होते हैं, और नींदें भी खत्म, खाना भी नहीं चाहिए, अगर वहां तक पहुंचा दो टेबल तक तब तो खा ले रहे हैं, नहीं तो ऐसी वाली मुसीबतें आई पड़ी होती हैं इन बच्चों पर एग्जाम में। तो काश इतनी मेहनत अगर हम थोड़ा, अगर एक हफ्ता भी जो ये बच्चे स्कूलों में मेहनत कर रहे हैं ना, इस एज में एक हफ्ता भी आप दीन की तरफ मेहनत करवा दें तो बहुत बहुत ही ज्यादा जो है वो फायदा हो जाता है। तो अल्लाह करे कि इनको हमें मैनेज करना आए, और असल बात यहाँ से समझ में समझा जा सके कि व इन्नहु लहसरतुन अलल काफिरीन, और यकीनन वो जुटाने वालों के लिए, कुरान जो है ये जुटाने वालों के लिए हसरत करने का एक रीजन बनेगा कि लोग कहेंगे कि काश हमने ये कर लिया होता, इसको पढ़ा होता, इसको समझा होता, इस पे ईमान लाए होते, इस पे चले होते, जो कि यहाँ पे लिखा कलीलन मा तुमिनून कलीलन मा तज़क्करून। फिर तज़किरतुल लिल मुत्तकीन लहसरतुन अलल काफिरीन, और फिर से व इन्नहु लहक्कुल यकीन, एक और भी जुमला आया, तीन तीन बातें यहाँ पर आई हुई हैं। तो हाँ जी, तफसीर सादी में देखें इसको, 3 पॉइंट के साथ एक्सप्लेन किया गया हुआ है। हाँ, लहक्कुल यकीन, अलबत्ता यहाँ से भी चेंज कर लेते हैं।
یہ جو پارٹ دیا ہوا ہے یہاں پر لحق الیقین کے بارے بعد یہ جو تینوں جملے ہیں اس کو اچھے سے یہاں پر انہوں نے ڈیٹیل کے ساتھ لکھا ہے. البتہ یقینی حق ہے. حق الیقین یقینی حق ہے جس کو ہم لوگ ادھر دیکھ رہے تھے. الحق یقیناً حق. لحق کے بارے میں لکھا ہوا ہے یقیناً حق. الیقینی یقینی یعنی اور کچھ شک نہیں کہ یہ برحق قابل یقین ہے. یہ برحق جو بھی حق بات ہے وہ قابل یقین ہے. اس میں کوئی ایسی سٹرینج باتیں یا ایک دم انسان سے نہیں ہو پانے والی یا پھر اور کوئی ایسی الگ باتیں نہیں لکھی ہیں کہ انسان یقین ہی نہ کر پائے. سبحان اللہ سب ایک کی ایک کڑی ہے. جب انسان اسے پورا پڑھ لیتا ہے تو پکا یقین اس کے اوپر ہوتا ہے. کوئی کہیں سے کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں آ رہا ہوتا. جب بھی تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے بھی لوگ تھے نا تو وہ دیکھتے تھے کہ جب کوئی اسے سنتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ ایمان لے ہی آ رہا ہوتا ہے. تو انہوں نے ٹرک لگائی تھی کہ سنو ہی نہیں, کان میں انگلی ڈال لو فوراً. وہ کہتے تھے کہ فوراً ہٹ جاؤ, جیسے یہ کہنا شروع کرے نا ہٹ جاؤ ورنہ جادو ہے, اثر ہو جاتا ہے اس کا اور یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے. اصل میں اتنا یقینی سچ باتیں ہیں اس میں, حق باتیں ہیں اس میں, صحیح باتیں ہیں کہ اگر کوئی بھی اس کو اچھے سے اس پہ پڑھائی کر لینا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت بھی سن لیتا تھا صرف, تو پھر وہ اس کا ایمان جو ہے. ابھی دیکھیں ہم لوگ کا 30 پارہ پڑھنے سے ایمان کہاں سے کہاں کتنا زیادہ الحمدللہ ہم لوگوں میں فرق آیا ہے. صرف اور بھی لوگوں نے بہت سارا کیا ہوا ہوگا, لیکن یہ کہ جنہوں نے فرسٹ ٹائم کیا ہے اب اسے سیکھنا سمجھنا شروع کیا ہے تو ان کو کتنا زیادہ اس سے فائدہ ہوا ہے. سبح بسم ربک العظیم. اتنی ساری سبحان اللہ باتیں بتانے کے بعد تو جب معلوم ہے کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے تو سبح پاکی بیان کیجئے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماشاء اللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ اتنا زیادہ ان کا رتبہ بلند کیا. اور الحمدللہ ہمارے رسول جو تھے وہ امانت دار, شروع سے ہی امانت دار تھے. تو اللہ کی نازل کری ہوئی چیزوں میں کیسے پچھلے لوگوں نے چینجز کرے تھے, کن لوگوں نے چینجز کیے مل کے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچانے میں یا اس کی حفاظت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی پھر اس قرآن کی جس طرح سے کہا گیا ہے کہ یہ چیز ہے اور ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. اتنا بہترین اللہ کا کلام شروع سے صرف اسی وجہ سے بتایا جا رہا ہے یہ پورا پیراگراف کے قرآن کی اہمیت کے لیے کہ ہم بھی اس کو جو ہلکا لیے ہوئے ہیں, ہاں چلو بس 1 ہی گھنٹے کی کلاس لے لیں گے, یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے, یاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. معنی تو یاد کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں کہ اس کو بھی اتنا رٹ کر کے سنانے میں بھی بہت ہمارا انرجی ویسٹ ہو رہی ہے, ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. تو وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بس لکھا تو ہے, دیکھ کر کے کبھی میں ضرورت ہوتی ہے تو ہم دیکھ, تو جب تک کچھ معلوم ہی نہیں ہے آپ وہاں تک دیکھنے کیسے جائیں گے, پتہ کیسے چلے گا کہاں لکھا ہے کیا ہے. تو یاد پڑھائی کا ایک پیٹرن ہے کہ آپ کی لرننگ اور ایگزام یہ سب بھی آتا ہے, تو پھر ابھی بھی ہمیں وہی ہی رکھنا ہے اگر اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ کہنا ہے. تو انشاءاللہ اللہ توفیق دے کہ پورا قرآن ہم لوگ ہاتھ سے اسی طرح لکھ کے جلد سے جلد ختم کر سکیں اور نصیحتیں حاصل کر سکیں, ایمان والے بن جائیں. اور اللہ نہ کرے کہ ایسی یہ چیز ہے کہ اگر کوئی کسی نے یہ کام نہیں کیا ہوگا تو وہ قیامت کے دن پھر حسرتیں کرے گا کہ کاش میں نے یہ کیا ہوتا, کاش میں نے اسے سمجھا ہوتا, اس میں سے نصیحتیں پکڑی ہوتی, اس پر ایمان لایا ہوتا, اس کے اوپر چلا ہوتا, تو آج یہ مصیبتیں نہیں آتی. تو اتنی بہترین اپنا کلام ہم ناچیز بندوں تک پہنچانے پر لاسٹ کے الفاظ پھر وہی آئے کہ تو اپنے رب العظیم عظمت والے رب کے نام کی تسبیح بیان کرو جس نے یہ چیزیں ہمارے لیے مہیا کر دی.
یعنی کہ ہمیں لا دی اور ہماری زندگی میں بس ایسے ہی پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا. ایک بہترین کتاب قرآن، اس کا سیکھنا سکھانا سبھی کچھ بہتر برکت والا کر دیا. تو اس کو دیا ہے اللہ نے ہم لوگوں کو. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. ہر نبی کا معجزہ ان کی زندگی تک ہوتا تھا. یعنی کہ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام، ان کا عصا تھا، وہ ان کا ہاتھ وائٹ ہو جایا کرتا تھا اور وہ اس میں سے شفا دیا کرتے تھے. تو جتنی ان کی پروفٹ کی ایک وہ ہوتی ہے کہ یہ ان کے معجزے میریکلز، وہ ان کی زندگی تک ہو کے ختم ہو جاتے تھے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خاص ایسی چیز نہیں دی گئی تھی کہ بھئی زندہ مردوں کو زندہ کر رہے ہوں، یا کوئی ان کے پاس ایسی اسٹک ہو جو کہ خاص کر دکھتی ہو کہ بھئی ایسا ہے ویسا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کہا گیا تھا کہ یہ ان کا معجزہ ہے، جو کہ سبحان اللہ، کیونکہ ان کے بعد تو پھر کوئی نبی آنے کو تھے نہیں. تو پچھلے نبیوں کا جو چینجز ہو گئے تھے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت تک کے لوگوں کے لیے حجت قائم رہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چل پایا. نبی تو 1400 سال پہلے، اتنے سال پہلے، ہاں 1400 سال پہلے آئے تھے. ہم لوگ تو اتنے قیامت کے قریب پیدا ہوئے تھے، ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے اتنے سالوں میں سارے چینجز. اللہ نے اس کی حفاظت کا یہ بھی معجزہ ہے کہ کوئی قیامت تک اسے کوئی بدل نہیں پائے. تو اور جو لوگ نہیں بدل پا رہے ہیں تو پھر انہوں نے کوششیں یہ کی ہیں کہ تفسیریں بدل ڈالی ہیں. تو اللہ توفیق دے. جو کہ صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ چیزیں بھی نازل ہو گئی تھی، تفسیریں بھی نازل ہو گئی تھی. اسی لیے اس کی جو حدیث آگے کہلا جاتی ہے نا، قرآن میں بھی ہے اس کی ڈیٹیل. وہ بھی اللہ سے تو خالی قرآن کی حفاظت نہیں، جو اس سے ریلیٹڈ ہے کہ نماز کا حکم ہے قرآن میں، زکوٰۃ کا حکم ہے قرآن میں، تو پھر اس سے ریلیٹڈ جو حدیثیں ہیں وہ بھی کہ بھئی اس کی ڈیٹیلنگ کہاں ملے گی کہ کیسے زکوٰۃ دینی ہے، زکوٰۃ، یقیم الصلاۃ، یہ ساری جو باتیں آئی ہوئی ہیں اس کو پھر بندہ اگر کرنا چاہے تو یہ حدیثوں میں، تو حدیثوں کی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی جو ڈیٹیلنگ کرنے کے لحاظ سے حدیث اور قرآن کو محفوظ رکھنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذمہ داری قرآن قیامت تک کے لیے لی بھی ہے. فسبح، تو تسبیح بیان کرو، باسم، ان کے نام کی، کس کے؟ ربی کا، اپنے رب کی، جو کہ العظیم ہے. سبحان اللہ، سبحان ربی العظیم، پاک ہے ہم سب کے رب عظمت والے، ان کی تسبیح بیان ہونی چاہیے. تو جب بھی ہم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نماز کے بعد بھی پڑھتے ہیں، سونے سے پہلے بھی پڑھتے ہیں یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ 4 کلمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھے، سارے چیزوں سے زیادہ، سب سے زیادہ. اسی وجہ سے کیونکہ وہ ان چیزوں کی عظمت کے بعد آگے آتا تھا کہ اب تسبیح بیان کرو، ہمارے رب نے یہ چیزیں دی ہوئی ہیں. ان کی ویلیو ہونے کے بعد جب کہا جاتا تھا تو ان کے پاس ابھی تو اتنا سا ہم لوگوں نے اس کو سمجھا دیکھا پڑھا ہے. اگر حدیثیں آپ اس کی سمجھیں، اللہ کی شان کی، جو اللہ کی عظمت کے لیے جو اتنی بڑی بڑی باتیں آئی ہوئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے سارے آسمانوں کو ایک ہاتھ میں اور سارے زمینوں کو، یہاں تک کہ ایک ایک انگلی کے اوپر بھی ہونے کا ایک حدیثیں آئے بھی ہیں کہ ایک انگلی پر سارے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنے بھی سمندر بنائے وہ ایک انگلی پر، ساری زمینیں ایک انگلی پر، سارے پہاڑ، سارے پیڑ، ساری نمناک مٹی، یہ سب ایسا ورڈ لکھے ہوئے تھے اس میں. یعنی کہ اور ایک طرف پورا پانی انگلی پر، اور ایک انگلی پر ساری مخلوق. سبحان اللہ. تو کیا شان، کیا عظمت ہوگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خود، جب اتنی بڑی دنیا اور اس کے پھر ساری کے ساری جتنے بھی ہیں سب کا یہ حال ہو جائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے. تو ان کی طاقت، ان کے بڑا پن ہونے کی اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کتنی عظیم ہیں، اس کے باوجود ہم ان کا کہنا کس لیول پہ جا کے اور کیا سوچ کے نہیں مانتے. اتنی رحمت والے بھی ہیں. تو
اگر ہم کو پتہ چل جائے نا کہ یہ شخص کی یہاں تک پہنچ ہے کہ یہ بہت غصے والا ہے یا یہ بہت اس کے پاس پاور بہت ہے، تو آپ دیکھیں ہمارا اس کے ساتھ ڈیل اور طریقہ اور ڈریں گے، جو نہیں بھی کرنے کا ہوگا وہ بھی ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ کر لو، پتہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے اور وہ نہ ہو جائے، وہ بھی ڈر کے مارے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی ایسے میں وما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی قدر ہی نہیں سمجھی ہم لوگوں نے جیسے کہ کرنی چاہیے تھی، وما قدر اللہ حق قدری۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو قدر کرنے والا بنائے، یہ چیزوں کی جو اللہ نے ہم تک پہنچائی ہیں اس کی ویلیو کرنے والا بنائے۔ آپ دیکھیں کتنا دل دکھتا ہے کہ اگر ہم نے کوئی اپنی ویلیبل چیز کہ اس کی تو ان کو بہت ہی زیادہ ضرورت پڑنے والی ہے، لے جا کے ہم کسی طرح ان کو پہنچائیں کہ بھئی آپ سفر کرنے والی ہیں، یہ دیکھیں یہ چیز ہم نے آپ کو لا کے دی ہے، یہ بہت زیادہ آپ کو فائدہ دے گی۔ اگر نہیں ہوتا نا تو آپ دیکھتی ہیں کہ آپ کتنا وہ بندہ لے اور اس کو اٹھا کے ادھر سائڈ میں رکھ دے کہ ہاں بھی چلو ٹھیک ہے لا دیا آپ نے، بہت مہربانی، لے اور سائڈ میں رکھ لے، اپنے ساتھ لے بھی نہ جائے، یا بھائی چلو لائی ہیں لے جاتے ہیں جیسا کہ ہم لوگ کرتے ہیں، بھائی چلو مسلمان ہیں لے لیتے ہیں، قرآن پڑھ لیں گے، روز پڑھ رہے ہیں، صبح کر رہے ہیں، لیکن فالو کرنا وہی ہے کہ لے تو لیا رکھا ہے بھائی، ہاں اس کو دیکھ کے اپنے پاس رکھا ہوا بس، لیکن اس سے فائدہ اٹھانا کہ بھئی ہم نے آپ کو دیا تھا کہ آپ کسی سفر پر جا رہی تھیں، اس میں ساری ڈیٹیل تھی، آپ نے کھول کر دیکھنے تک کہ اس کی فرصت یا اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی، کھولا دیکھا کرے رے انگلش میں لکھ دیا انہوں نے تو سب بیکار، تو ہم ایسے ہی نکل جائیں سفر میں، ہمیں انگلش نہیں آتی، ارے ہندی میں لکھ دیا انہوں نے، ہمیں تو ہندی نہیں آتی، تو آپ سب بیکار۔ اگر آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس سفر پر جا رہے ہیں اور اس کے اندر ساری ڈیٹیل ہے، تو کوئی بھی لینگویج میں ہوتا آپ اس کو معلوم کر کے پتہ کرتے اور بڑھتے آگے، یہی سلسلہ زندگی گزری جا رہی ہے اور قرآن میں کیا حکم ملے ہیں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی، کوئی کبھی کوئی بتا دے رہا ہے کبھی کوئی، تو یہ بھٹکی ہوئی زندگی جو ہے وہ قیامت میں اللہ نہ کرے قبر میں پھر وہی جواب بچے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں لوگوں سے کہتے تو سنا تھا، پتہ نہیں ہم نے کچھ لوگ ایسی باتیں تو کر رہے تھے، یہ سننے والی اور باتیں کرنے والی باتیں جو ہے وہ جنت لے جائیں گی۔ اللہ توفیق دے کے قرآن کو ہم سب وقت دے۔ چلیں ہم لوگ پڑھیں گے تفسیر۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کی قسم کھائی ہے جنہیں مخلوق دیکھ سکتی ہے، جس میں کہ الفاظ تھے فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ، کہ جو چیز ہم دیکھ سکتے ہیں، اور مَا لَا تُبْصِرُونَ جنہیں نہیں دیکھ سکتے، ان میں تمام مخلوق داخل ہے، دکھنے والی بھی بلکہ اس کا نفس مقدس بھی شامل ہے۔ تو جب ہر چیز کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھائی، جو جس کو ہم دیکھ سک پا رہے ہیں اور جس کو نہیں، تو ہر چیز جان روح سب چیزیں اس کے اندر آ گئی، سب چیز کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام ایک اتنے سے دو الفاظ کہہ کے اور دیکھیں قسم کھائی، سبحان اللہ، تو کتنے محکم قرآن کی آیات لگتی ہیں کہ پوری کمپلیٹ ہیں، کہ کہیں ذرا سا اتنا سا اگر ایسے ہوتا نا تو اور اچھا لگتا ہے، ایسے کہیں پر بھی نہیں ہے، اتنے سے چھوٹی چھوٹی باتوں میں اتنی پوری ڈیٹیلنگ آ جاتی ہے، یہ قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس قرآن کی صداقت پر کھائی ہے جسے آپ لے کر آئے ہیں، نیز اس بات پر کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچا دیا ہے۔ کیا بات پتہ چلی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح سے وحی کی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا دی ہے، نہ کچھ چھپایا ہے نہ کچھ بڑھایا ہے، اگر وہ بڑھاتے گھٹاتے تو کیا ہوتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا تو ہم ان کو بھی پکڑ لیتے، تو اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچ ہونے کی بھی ایک بات اس کے اندر آ گئی، اور یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا ہے، سچے رسول بھی تھے وہ، اور قرآن اللہ کی طرف سے ہے پورا، یہ اس بات کی بھی صداقت سچائی جو ہے وہ سامنے آ گئی ان آیات میں، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو
کفار کی تمام بہتان ترازیوں سے، جو وہ لوگ بہتان ترازی کر رہے تھے، یعنی کہ جو الزامات لگا رہے تھے کفار لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، مثلا جیسے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ کہ آپ شاعر ہیں، وہ کہتے تھے کہ کچھ نہیں، اصل میں اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت پہ شاعری کا دور تھا عرب میں، اور اتنے بہترین بہترین شعر جو ہیں وہ عرب کر لیا کرتے تھے کہ اس کا اثر جو ہے وہ سامنے والے پر اتنا اچھا پڑتا تھا کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، وہ لوگ خوش ہو کر کبھی راضی ہو جاتے تھے جس کے بارے میں باتیں ہو رہی ہوتی تھی. تو تو اس کا بھی اثر ہو جاتا تھا لوگوں پر، کیونکہ اتنی اچھی پیاری بات کہہ رہا ہوتا تھا سامنے والا. آپ دیکھیں کہ سیدھا سیدھا جملہ اگر کوئی کہہ دے، لیکن اگر کوئی شعر و شاعری میں جملہ کہے تو وہ چیزیں جو ہے آپ کے دل کو لگ جاتی ہیں کہ اچھا، اتنی اچھی تعریف کے اوپر سے شعر بھی تھا. تو شعر و شاعری کے تعریف والے جملے جو ہوتے ہیں موسٹلی اس طرح کے ہوتے ہیں، اثر ڈالتے ہیں. تو کچھ تو یہی کہتے تھے کہ اسی لیے اثر ہو جاتا ہے لوگوں پر، بہت اچھی اس کی کمبینیشن ہے، بہت اچھا اچھے یوز کیے ہوئے ہیں، اور ایک وہ بہت اچھا بنایا ہوا ہے، طرز ہے اور پوئٹری یہ وہ. تو کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ بہتان لگانے والے ہیں، جیسے کہ پہلا بتایا جو کہ اس میں آیات میں گزرا ہے نا، کہ آپ شاعر ہیں یا آپ جادوگر ہیں. تو کاہن وہی کہ غیب کی باتیں جن اس کے قبضے میں ہوں اور پھر وہ کسی کے اوپر کچھ کر لے جائے. تو جادوگر بھی کہتے تھے، غیب کی باتیں بتانے والے بھی کہتے تھے. تو یہ چیزیں کہتے تھے. یہاں پر سے جو پارٹ چلا رہا تھا اس کو جملہ کمپلیٹ کریں گے. مثلا بیچ میں آ گیا تھا کہ کفار کی تمام بہتان ترازیوں سے منزہ قرار دیا ہے. مثلا یہ باتیں تھیں، اس سے منزہ پاک نام رکھتے ہیں لوگ. منزہ مانے پاک، یہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں اس سے خالی ہے، اس سے صاف پاک ہے، منزہ قرار دیا گیا ہے. ان بہتان ترازیوں پر جس چیز نے آپ کو آمادہ کیا وہ یہ ان بہتان ترازیوں پر جس چیز نے ان کو آمادہ کیا تھا، یعنی کافر لوگ جو بہتان لگا رہتے تھے، جس چیز نے ان کو ایسا کرنے کے لیے زور دیا وہ ہے ان کا عدم ایمان اور عدم تفکر. عدم مانے ہوتا ہے نہیں ہونا، خالی. تو ان کا سیم دیکھیں آیات کی تفسیر کے لحاظ سے ہی ایگزیکٹلی وہی ورڈ ہی یوز کیے ہوئے ہیں. یہ اچھی بہترین تفسیر ہے پورے اتنے شروع کے آیات کی، کہ قسم کھائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مخلوق دکھ رہی ہے جو نہیں دکھ رہی ہے، اس میں نفس سب چیزیں جو ہیں وہ شامل ہو گئیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے پر بھی کہ وہ رسول ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے آیا، یہ بات بھی واضح ہو گئی. دوسرا یہ کہ اس کے بعد یہ والی آیات آئی تھی قلیلا ما تذکرون قلیلا ما تؤمنون، اور اس میں یہی تھا کہ شاعر کہہ رہے تھے لوگ، اور کاہن ولا بقول کاہن کا قول نہیں. تو وہ بھی بیان کیا گیا تھا، اس کی بھی ڈیٹیل پھر یہاں تک آ گئی. یہ سارے جتنی باتیں لوگ لگا رہے تھے اللہ کی طرف سے، تو ان کا بھی کینسلیشن رد ہو گیا. پھر یہ لوگ کیوں لگا رہے تھے، وجہ کیا تھی جو کہ ایسا کر رہے تھے؟ تو وہی والا پارٹ ہے شاعر کے آگے جو ہے قلیلا ما تؤمنون اور ولا بقول قلیلا ما تذکرون، اصل میں ان کا ایمان جو ہے وہ بہت ہی کم، یعنی عدم ایمان نہیں کے برابر. اس وجہ سے وہ ایسی باتیں کہہ رہے تھے. تو یہ تو اس وقت کے لوگوں کے قول تھے جب قرآن نازل ہوا. ہمارے کیا مصیبتیں ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟
ہمارے پاس بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر ہم اس کو سمجھتے کہ یہ میرے رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آج بھی اگر اس کی اہمیت ہمارے پاس کچھ بڑی ہو، تو آپ دیکھیں جس چیز کی اہمیت ہو جاتی ہے ہم اس کو لے کے اپنے گھر والوں میں، اپنے آس پاس میں، جگہ سب جگہ بھاگتے ہیں کہ بھائی یہ تھا، ہم سب کو، جب سبھی کو معلوم ہم سب کو مرنا ہے، ہم سب کو مر کر جانا ہے اور پھر وہاں پھنس جانا ہے اگر، تو آپ کتنا زیادہ اس چیز کے لیے، اگر ابھی کوئی سفر پر جا رہا ہو اور آپ کو پتہ چل جائے کہ وہاں پہ بھائی پلین لینڈ ہوتے ہی نہیں چلیں، یہ کوئی اور مصیبت کہ بھائی ہاں وہاں پہ اٹیک ہوا ہے کہ بھائی چور ڈاکو سب ہیں، تو اللہ نہ کرے پوری فیملی ہماری ادھر جا رہی ہو، آپ کو پتہ چل گیا ہو کہ ایسی مصیبت ہے وہاں لینڈ ہوتے ہی یہ چیز ہو گئی ہے وہاں پر، تو آپ کتنا بھاگ دوڑ کے خود بھی اس کو معلومات کر کے کہ بھئی ہاں یہی صحیح بات ہے کہ نہیں ہے، اور جو جا رہا ہے اس کو جانے دیں گے کہ بھئی دیکھا جائے گا، ہوگا، پتہ کریں گے، ایمان ابھی ہم یقین وہاں پہنچ کے ہی یقین ہو پائے گا، پکا یقین نہیں ہو پا رہا ہے، یہ ایسا کریں گے ہم؟ نہیں، کوئی اگر ایسی بھی بات بتا رہا ہو ہلکی پھلکی کہ بھئی لے کر آنے والا جو جس نے ہمیں بتایا ہو اس کی بات ہو سکتا ہے کہ اتنی مضبوط ہمیشہ نہ رہتی ہو، لیکن اتنی بڑی مصیبت ہے کر کے ہم لوگ جانے نہیں دیں گے اپنے بچوں کو وہاں پر نا، تو لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات پہ اتنی جگہ پر یہ چیزیں آئی ہیں کہ شیور ایگزیکٹلی لام کے ساتھ کہے گا انا، بے شک یہ وہ ساری چیزوں کے ساتھ آیا ہوا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو معجزہ یعنی کہ بدلے گا نہیں کوئی بدل پایا اس اتنے 1400 ان کی کتابوں کے کچھ 500 سال اتنا ہوئے تھے، اور پوری کی پوری چینجز ہو کے سب ختم ہو کے سب بھلا دیا گیا تھا، اور اس طرح سے ہو رہا تھا 1400 سال 1500 سال ہونے کو آئیں گے، اور یہ کتاب اللہ کی طرف سے ویسی کی ویسی ہی تو اور کون سی ہم لوگوں کو اب یہ چیز یقین کرنے کے لیے لے کے آنا ہے، اور اپنے اب ہمیں دیکھنا ہے اپنے لیے کہ جس کو شیطان نے کہا تھا کہ ہم ایمان والے ہیں، مومن ہیں، مسلمان ہیں، اصل میں وہ بھی جھٹلا کے رکھا ہوا تھا شیطان نے، اگر کوئی مومن کوئی مسلمان ہے تو وہ عمل پر ہوگا، اس کو قرآن آتا ہوگا، ہم لوگ صرف منہ زبانی والے تھے ابھی تک، تو ہمیں کتنا بھاگنا چاہیے اپنے بچوں کے پیچھے کہ نہیں دیکھو جہاں جانے والے ہیں ہم سب، اور پتہ بھی نہیں ہے کب جانے والے ہیں نا، چلو کوئی فلائٹس بک کری ہوتی ہیں کہ ابھی تو 5 سال ہیں، ابھی اتنا ٹائم ہے، 5 مہینے بعد کی بکنگ ہے ہماری، تب تک ہم لوگ دیکھ لیں گے، سمجھ لیں گے اور معلومات نکال لیں گے، یہاں تو کل پتہ ہی نہیں کس کی کب آ جائے، تو بہت زیادہ رات دن بھاگ دوڑ کر کے اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، سب کے لیے محنتیں کرنی ہے، تو اللہ توفیق دے کہ اس بات کی ویلیو ہم سب سمجھ سکیں، اللہ تعالیٰ۔ اوکے یہاں تک ہو گیا تھا، تو مصیبت کی کو ہائی لائٹ کریں کہ کیوں انسان ایسا کرتا ہے، کیونکہ عدم ایمان اور عدم تفکر، غور و فکر نہیں ہے، پڑھ تو رہے تو دیکھیں پھر سے اس کے اندر بھی سبحان اللہ یہ والے جملے آ گئے، تو قرآن کو روز پڑھ رہے ہیں، تفکر نہیں کر رہے ہیں، اس پہ غور و فکر نہیں کر رہے ہیں، اس کے نوٹس نہیں بنائے ہیں، اس کو سمجھ نہیں رہے ہیں، چنانچہ اگر وہ ایمان لائے ہوتے اور انہوں نے غور و فکر کیا ہوتا تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ کیا چیز انہیں فائدہ دیتی ہے اور کیا چیز نقصان دیتی ہے، چلیں اگر انہوں نے غور و فکر کیا ہوتا، یعنی کہ قرآن کو سمجھا پڑھا یہ کرا ہوتا، تو آج ہمیں بھی اپنے لیے معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے خوش ہوتے ہیں، اس چیز کی دیکھیں تھوڑے دنوں میں کتنی زیادہ ہمیں قرآن کی ویلیو آ گئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے ہم نے کہا کہ قرآن کے بارے میں ابھی تک جتنا کہا ہے 30 پارے سے لے کے یہاں تک نکالے، تو پورے قرآن میں کتنی بار کہا ہوگا سبحان اللہ، تو کتنی بار اللہ تعالیٰ اس کی صداقت کے بارے میں بتائیں گے، کہاں گئی اللہ کی ویلیو، وما قدر اللہ حق قدری، اتنے ہی سے اگر دیکھیں کوئی انسان بڑے پوسٹ پر ہے نا، وہ بار بار جھک جھک کر یہ چیزیں نہیں اپنی بتانا پسند کرتا ہے کہ بھائی میں کہہ رہا ہوں نا، میں بتا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنا پولائٹلی اپنی رحمت ان کو دیکھیں، تو کیسے کیسے ہم لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، کتنی بار اپنی صداقت اور کس طرح سے جملے کہیں کہ اگر کوئی انسان کہے کہ بھئی بس کافی تھا، امی سے کہہ دیں گے، اب امی کو یہ سب بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ امی اس طرح سے کہیں اس طرح سے کہیں، امی کے منہ سے کہلوائیں گے نا، بس انف ہو جائے گا، ویلیو ہو جائے گی بس، تو ہمیں کس کے منہ سے کہا جا رہا ہے، کس کے تھرو آیا ہے، بیچ میں کون کون سے پروفٹ رسول ہیں، بیچ میں کون سے کیا کیا چیزیں ہیں، کتنی تکلیفیں اٹھائیں، وہی نازل ہونے کا
اگر آپ کو پتہ چل جائے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتنی تکلیف سے وحی آتی تھی، سب سے آسان وحی بھی جو ہوتی تھی کہ وہ ایزیلی آ کے پکڑا جاتے تھے، اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی، اور جو خاص کر اس طرح سے ہوتی تھی کہ بغیر کسی اس کے نازل اور صحابہ لوگ کا بتانے کا ہے کہ ایسی ایسی حالت ہو جاتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ چادروں سے ان کو ڈھانک دیتے تھے کہ ہر کوئی نہ دیکھے اتنی زیادہ تکلیف برداشت کر رہے ہیں اس وقت، تو ڈھانک کے کھڑے ہو جاتے تھے، گھیر لیتے تھے کہ کوئی دیکھے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت۔ اور ایک دفعہ ایک صحابہ کے اوپر تھوڑا سا پیر کے اوپر پیر رکھے بیٹھے ہوئے تھے، سب جگہ کم ہوگی یا کوئی بھی وجہ ہو، قریب قریب بیٹھے تھے، تو وہ وہی نازل ہونا شروع ہوئی، تو جو صحابہ کا پیر نیچے تھا انہوں نے کہا کہ جیسے لگ رہا تھا کہ میرا پیر اب ٹوٹ جائے گا، ہڈی میری ٹوٹ جائے گی، اتنا وزن ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہی نازل ہو رہی تھی۔ تو ان کو خود بھی بدن کی بہت تکلیف ہو جاتی تھی، پسینے پسینے ہو جاتے تھے، اور یہ ساری تکلیفیں کیوں ہم جیسے ناقدروں تک پہنچانے کے لیے قرآن۔ اللہ کرے کہ ہم سب کو اس کی قدر آ جائے، اور زیادہ وقت ہم اس کو دینے والا بنے، بولنے کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی اللہ توفیق عطا فرما دے، سننے والوں کو بھی توفیق عطا فرما دے، اس کو ہم لوگ سینوں میں جو ہے وہ محفوظ کریں۔ کتابوں پر لکھنا بہت ہی آسان اور بہت ہی کم ہے کہ کاش ہم لوگ اتنا اس کو سیکھے سمجھے رٹے کہ آیات بھی رٹی ہوئی ہوں، اس کے ترجمے معنی بھی ہمارے دلوں میں محفوظ ہوں، ہماری زبانوں سے نکلنا شروع ہو، تو سبحان اللہ۔ دیکھیں اگر یہ پورا قرآن سینے میں اگر ہم لوگ لکھنا شروع کر دیں، اسے دل میں اتارنا شروع کر دیں، تو یہ کتنا زبان کھلے اور اسی کی باتیں نکلیں۔ تو ایسے بھی لوگ تھے، آج بھی ہیں، الحمدللہ آج بھی ہیں۔ آپ اللہ کرے کہ ہم سب کا سے ملاقات ہو جبھی، تو مدرسے والے اتنے ہم لوگوں کے قریبی، ایک چاہے ڈیلی بات ہوتی نہ ہو ان سے، لیکن کوئی مسئلہ، کوئی بات، کوئی چیز، کوئی کام نکلا، دیکھیں آپ کیسے سارے ماشاءاللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ سبھی کو جزائے خیر عطا کرے، ایسی کڑی بن جاتے ہیں، ایک لمبی چین بن جاتے ہیں کہ بھئی اس کو ضرورت پڑی ہے، اس کے گھر جانا ہے، اس کو دیکھنا ہے، اس کے یہاں یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو جو جن کے دلوں میں قرآن ہے، ہاتھوں میں اور گھروں میں بہت لوگوں پاس ہے، اللہ تعالیٰ اسی لیے تو یا حامل القرآن ایک پوئٹری پوئم بنی ہوئی ہے نا، آپ نے کبھی سنی ہو اس کے اوپر، تو حامل قرآن کہا جاتا ہے۔ حمل مانے اٹھانا ہوتا ہے، تو جو قرآن کو اٹھائے ہوئے ہے، یعنی کہ اپنے اندر سما لیا ہے، قرآن کو اپنے دل میں اس نے لکھا ہے، نوٹس نارمل ایسے نہیں بنائے ہیں، وہاں پہ موجود ہیں، تو پھر اس کی آپ دیکھیں گے کہ صفات کیا ہوگی، سبحان اللہ، اس کی نرمی کیا ہوگی، اس کی زبان سے بات چیت کیا نکلے گی، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیا ہوگا، اللہ سے ڈر کیا ہوگا۔ تو ہمیں اپنی بڑائی کے لیے یہ سب کام نہیں کرنے ہیں، اصل میں قرآن ہے ہی اتنا ویلیویبل، اس کے لیے ہمیں اتنی زیادہ محنت کرنی ہے۔ اللہ توفیق دے، اللہ توفیق دے ہم سبھی کو، آمین یا رب۔ چلیں کیونکہ بول پانا بھی آسان ہے، اس کو عمل کر کے اس کے اوپر چلنا، وہ پھر کمال کے لوگ ہیں۔ تو اللہ توفیق دے کہ ہم بولنے میں بھی بڑے بڑے جملے آ رہے ہوتے ہیں زبان پہ، یہ کہہ دوں یہ کہہ دوں، لیکن کرنے میں عمل خود کا بھی ایسے ہی چھوٹا سا، اور سمجھانے میں بھی وہی۔ اللہ توفیق دے کہ ہم لوگ ہر کوئی اس کو جو ہے وہ سیکھے سمجھے، اور اتنا ٹائم دیں، اتنا سمجھے کہ اس کو سونے کے پانی سے بھی دیکھیں لوگوں نے لکھا ہے، تو کیوں وہ ان کی ویلیو، کچھ لوگ تو بس ایسے ہی سیکھے سمجھے نہیں ہیں، ان کے اوپر محنتیں کر رہے ہیں، کوئی سوئی دھاگے سے اس کو لکھ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ، یہ بھی ٹائم ویسٹنگ، یعنی کہ ایک اور الگ چیز آ گئی۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اس کو ہم اچھے سے سمجھ لیں، وہ ہے لکھنا، یعنی کہ آپ اتنا بہترین، تبھی تو سادہ یہاں پر ہم لوگ 5 6 تفسیروں میں سے لکھنے کہا جاتا تھا، ایک ورک شیٹ وہ بناتی ہیں، چھوٹی سورہ کی ایک ورک شیٹ، آپ دیکھیں پورا کمرہ بھر سے صرف اگر اس کا قرآن کا ورک شیٹ سادہ کی لے لی جائے جو وہ بناتی ہیں، سبحان اللہ، تو کتنا لکھنا ہوگا، کتنا پڑھنا ہوگا، تو پڑھنے والے ہی ترجمے میں کتنا کرنے والے لوگ ہوں گے، اور خود بھی کہ وہ ایک جب ان کی خود کی لکھی بھی بنائی بھی ہیں، سبحان اللہ، تو دیکھا ہم نے کوشش کی کہ لا کے گھر پہ رکھ لیں، تو اتنی تھی کہ اللہ توفیق دے کے ابھی بھی ہم لوگ اس کو اپنے
الگ الگ تفسیروں سے چاٹنا، تو ان میں بزی ہو کے دیکھیں بہت ہی سمجھداری سے اپنے وقت کو چلانا ہے، ٹھیک ہے، کوئی فالتو کام میں نہیں پھنس جانا ہے کہ کہیں سے کاپی پیسٹ کرنے بیٹھ گئے ہیں، کہیں کچھ کرنے بیٹھ گئے، اچھے اچھے سے سمجھیں. جو ابھی ہم نے یہ بہت ہی اللہ سے دعا کر کے یہ ورک شیٹس بنائی، تو ایک اس میں وہ رکھنے کی کوشش کی ہے. اتنے دن میں ہم نے 2 تفسیریں آپ لوگوں کو انٹروڈیوس کر دی، کہ ایک احسن البیان اور ایک یہ. اللہ توفیق دے آگے کہ اس میں میری کوئی کمال کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں تک جو پہنچانا چاہے وہ پہنچ کر ہی رہے گا، چاہے میرے ہاتھ سے چاہے کسی اور کے ہاتھ سے. تو اس کو جس کے تک پہنچ گیا ہے نا، اس کو اس کی ویلیو پھر لے کر سمجھ کر چلنا چاہیے. تو لاسٹ میں کہتے ہیں کہ ورک شیٹ پھر سے کمپلیٹ کر کے رکھیں. چلیں، بات اپنی چل رہی تھی اسی میں ہم نے زور دے دیا. لیکن کتنی ایک الحمدللہ بہت ہی اچھی باتیں آج یہ پاور دیتی ہیں ہمیں لکھ پانے کی. تو بدن کی طاقت نہیں آتی ہے، ایمان کی طاقت آتی ہے. الحمدللہ جب ہم کر پا رہے ہوتے ہیں نا، تو اللہ کی طرف سے ایمان کی طاقتیں آتی ہیں، تب انسان کر پا رہا ہوتا ہے. تو ورنہ ہم دیکھیے ہیں ایسے ایسی بوڑھی ٹیچر کے وہ آج بھی سبحان اللہ جس ان کو لیول پر دیکھا تھا، آج بھی وہ اسی لیول پہ کام کر رہی ہیں. سفر پہ جا رہی ہیں، حج پڑ جائے اس میں حاجیوں کی خدمت، کبھی اس کی کبھی اس کی، اتنی ہائی لیول کی ماشاءاللہ عبادت ان کی. جب دیکھو جب ماشاءاللہ روزے سے کہیں درس میں ہوتی تھی، وہاں بس ایک کوئی جنہوں نے درس ارینج کیا ہوتا تھا، ان کو معلوم ہوتا تھا یہ روزے سے. ان کو بھی ڈانٹ پڑتی تھی کہ بھائی اتنا سارا کیوں، اب میں کھاؤں کہ میں درس دوں. بوڑھی عورت تھی شروع سے ہی، جب سے ہم نے دیکھا تبھی ان کی ایج اچھی خاصی تھی. تو وہ بس ان کو کھجور اور پانی اور ایک تھوڑا سا جوس میں دودھ گلاس یا بس ایسے جو پھٹ سے پی لیں ختم ہو جائے، وہ چیز لا کے رکھ دی جاتی تھی. پھر وہ اسی میں درس کنٹینیو ماشاء اللہ. اور بیچ میں ان کے دانتوں میں کچھ درد آ گیا تھا، بس میں دعا دم کر رہی ہوں، یہاں تک کہ ڈاکٹر کے پاس بھی جاؤں گی تو ٹائم ویسٹ ہوگا اتنی کہ میں دم کر رہی ہوں اللہ اچھا کر دے گا، میں دم کر رہی ہوں اللہ اچھا. دانتوں کی تکلیف برداشت کرنا، وہ بھی ہم نے ان کو دیکھا کہ کہہ رہی تھی کہ نہیں میں نے یہ دم کیا، میں نے وہ ہاں چلی جاؤں گی لے جاؤں گی، ایسا نہیں کہ نہیں جائیں، لیکن ان کا ایمان آپ دیکھیں کتنا ہائی لیول کا ہو چکا تھا. ایک یہ چیز ہے، اس کا بھی حکم ہے کہ آپ جائیں ڈاکٹر پاس اور نصیحتیں لیں، دوائیاں لیں، لیکن ہم لوگ اتنا جانے لگے ہیں کہ بس روز جانا، 2 دن گزرے پھر جانا، آج یہ تکلیف ہو رہی ہے کل وہ ہو رہی ہے. خیر جن کے ہو رہی ہے انہیں کو معلوم ہے کہ تکلیف واقعی ہو رہی ہے، دوا تو لینی ہی پڑے گی، اور ایک فتنہ بن گیا ہے. تو دعاؤں سے دم سے بھی نہیں، اسی سے ہی علاج کرنا ہے. اور اس کو ہم ویلیو کم دینا شروع کریں گے تو پھر یہ چیزیں جو ہے وہ کم ہو جائیں گی. یہاں تک کہ ایکسیڈنٹ ہوا، کسی کا گھٹنا وغیرہ پورا کھل گیا روڈ پر ہی، اور وہ بیٹھی دعائیں دم کر رہی ہے کہ اللہ اچھا کر دیں گے اس سے، اللہ اچھا کر دیں گے اس سے. تو کیا ایمان ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے، سبحان اللہ. لوگ لے کے ان کو ڈاکٹر پاس بھاگے، اس نے پہلے ہی علاج شروع کر لیا تھا کہ اللہ اچھا کر دیں گے. سبحان اللہ. ہم نے بھی ایسے دیکھا کہ یہ جب ان لوگوں کے ساتھ ہوا کرتے تھے تب ایسا ہوا تھا کہ چوٹ لگی اور دم کیا کہ نہیں اللہ اس سے اچھا کر دیں گے، دم کیا 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 دم کیا، اور اتنی آرام تھی، اتنی وہ چیز ریلیکس تھی. ڈاکٹر پاس جانے کے بعد پتا چلا کہ پوری ہڈی ٹوٹ گئی ہے لیکن کوئی تکلیف نہیں، سبحان اللہ. اور ایسا محسوس پروسیس ہوا کہ بھائی بینڈیج چڑھیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن نہیں کے برابر وہ تکلیف تھی، کیونکہ نصیب میں آنا تھی. اور دم کیا اور ایسے ریلیکس. ڈاکٹر پاس گئے، اچھا ہڈی ٹوٹی ہے، اوکے کیا ہونا ہے، بینڈیج لگ رہا ہے، پلاسٹر ہونا ہے اتنے دن کا، اوکے ہو گیا. کیا ہونا ہے، اب پلاسٹر کٹنا، اچھا ہو گیا، وہ بھی گزر گیا، سبحان اللہ. تو یہ تھی وہ چیز دم کرنے کے بعد کی ایمان کے ساتھ، کہ نہ تکلیف تھی، نہ اس کا ٹائم کوئی مصیبت زدہ گزرا، نہ ہی کوئی اور دوائیاں کچھ اس طرح کا خاص. اللہ کی طرف سے مدد آ چکی تھی. بعد میں اللہ نے یہ بھی جو دنیا کے اسباب تھے وہ بھی اللہ نے وہ مہیا، مطلب سامنے موجود تھے، وہ بھی کروانے تھے، وہ بھی کروا دیے، لوگ لے کے گئے، ہو گیا ختم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ توفیق دے ہمارے دلوں کو وسیع کرنے کے لیے، ایمان بڑھانے کے. چلیں اس کو پڑھ لیتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کو ہوم ورک کرنا ہے. کہاں پہنچ گئے؟ تو تکلیف کیا آتی ان کو، ان کا عدم ایمان اور عدم تفکر، غور و فکر نہیں تھا. اس کو ہائی لائٹ کیجئے، بہت سارا ہم لوگ نے آج اس کے بارے میں پڑھا ہے.
اس کو ہمیں اب لے کے چلنا ہے۔ چنانچہ اگر وہ ایمان لائے ہوتے اور انہوں نے غور و فکر کیا ہوتا تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ کیا چیز انہیں فائدہ دیتی ہے اور کیا چیز نقصان دیتی ہے۔ تو اگر ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھے، تو ہمیں بھی معلوم ہو جائے گا کہ ہمیں کیا چیز فائدہ دیتی ہے، اور جب ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ چیز ہمیں فائدہ دیتی ہے تو ہم رات دن اس کے پیچھے محنت کرتے ہیں۔ ہم قرآن کے پیچھے محنت کیوں نہیں کرتے ہیں؟ پکا ایمان نہیں لا پائے ہیں اس وجہ سے۔ تو جب آپ کو پتہ چل جائے تو ہم اس کی فائدہ اور نقصان کی چیزیں آپ پڑھ لیں، تب پھر ہمارا ایمان جو ہے مضبوط ہوتا جائے گا۔ اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال میں غور کریں۔ اوکے، تو آپ دیکھیں اتنی بڑی باتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئیں، اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے، آپ کے اوصاف اور اخلاق کی گہری نظر سے دیکھیں۔ اسی لیے جو ہے وہ اس کے بعد لوگوں نے سیرہ کے ساتھ جو ہے وہ اس کو اٹیچ کیا ہے، جو کہ میرا نیکسٹ ارادہ اس لیول پر ہے کرنے کا۔ تو اللہ کرے کہ ہمیں اس کے نوٹس مل سکیں آپ لوگوں کو دینے کی، کوئی ایک وہ اگر بن گیا تو اس پہ آئیں گے۔ سیرت النبی کے ساتھ ساتھ شان نزول کے لحاظ سے تفسیر، جو کہ نازل کب ہو رہی تھی، ان کے اوپر کیا تھا اور کس طرح سے تھا، اس کے حساب سے اللہ توفیق دے اس کو جمع کر سکنے کی۔ گہری نظر سے دیکھیں تاکہ ان کو ایسا معاملہ نظر آئے جو سورج کی مانند روشن ہے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جانتا ہوگا نا، تو وہ ان کی اسی لیے تو آپ دیکھیں یہ آیات جو آئیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ویلیو کے اوپر آئیں کہ کس کے کلام ہے، یہ بھی تو دیکھیں، رسول کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز وہ لے کر آ رہی ہیں، تو ہمیں کہتا ہے اچھا وہ پھر دیکھنا کتنا اچھا والا لے کر آئیں گی، وہ بہت ہی اچھا والا بناتی ہیں، وہ ایسا ہوگا وہ ایسا ہوگا۔ کہ چلیں خوب دعا کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں تک پہنچانے کا رکھا ہوگا تو ہم نہیں تو کوئی بھی کر ہی دے گا۔ تو اب دعائیں کریں، خوب دعا کریں، اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہو سکے ہم سے، تو اس کی پھر ہمیں ویلیو رہتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ بھئی انہوں نے کرا ہے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی ہم خود بھی نہیں جانتے تو کیا ہمیں ویلیو ہوگی کہ ان کا کلام ہے، انہیں وہ ایسے تھے وہ ویسے تھے، تو ان کے بارے میں بھی ہمیں معلوم کرنا۔ آپ کے اوصاف اور اخلاق کو گہری نظر سے دیکھیں تاکہ ان کو ایسا معاملہ نظر آئے جو سورج کی طرح روشن ہے، جو اس حقیقت کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے برحق رسول ہیں، اور آپ جو کچھ لے کر آئے ہیں وہ رب کائنات کی طرف سے ہی نازل کردہ ہے، اور وہ بشر کا قول نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ ایسا کلام ہے جو کلام کرنے والے کی عظمت، اس کے اوصاف کی جلالت، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوالٹی اور اس کی جو جلالت ہے وہ بندوں کے لیے ان کے کمال تربیت، اور بندوں پر اس کے بلند ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ بس عربی میں بیت کہتے ہیں یہ جو ایک سے پوئٹری ٹائپ، پروز ٹائپ، رائمنگ جو ورڈ رہتے ہیں نا، ان کو کہا جاتا ہے۔ اگر یہ وہی والا بیت لکھا ہوا ہے، کمال تر بیت یا تربیت ہو سکتا ہے یہ، ہاں تا ہی ہے، تربیت، کمال تربیت، اوکے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں کتنی اچھی اچھی اردو میں پڑھ رہے ہیں، اعوذ باللہ۔ بندوں کے لیے کمال تربیت اور بندوں پر اس کے بلند ہونے پر دلالت کرتا ہے، نیز یہ ان کی طرف سے ایسا گمان ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کی حکمت کے لائق نہیں۔ اوکے، پھر سے پڑھیں گے یہاں سے کہ وہ رب کائنات کی طرف سے نازل کردہ ہے اور وہ بشر کا قول نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ ایسا کلام ہے جو
کلام کرنے والے کی عظمت، اس کے اوصاف کی جلالت، بندوں کے لیے اس کے کمال تربیت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہی لکھا ہوا اوکے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز کی جلالت بیان ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سب کیوں کیا؟ تاکہ کمال کی تربیت ہو سکے ان کے بندوں کی، اور بندوں پر اس کے بلند ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر بلند ہیں، اعلیٰ ہیں، شان ان کی اونچی ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ظاہر ہو رہی ہیں۔ نیز یہ ان کی طرف سے ایسا گمان ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے حکمت کے لائق نہیں۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ یہ سوچ، ہمارے بھی اتنے بیکار سے ابھی تک جو ہویا کرتے تھے کہ ابھی بھی آپ دیکھیں شرم آتی ہے کہ بس 30 پارہ کے بارے میں ہی معلوم ہوا ہے، اتنی عمر ہو چکی ہے، اتنا ٹائم جا رہا ہے، اور سیکھ رہے ہیں، الحمدللہ سیکھ رہے ہیں اپنے لیول پر۔ تو اس سے فاسٹ یا اور بھی طرح سے اگر کرتے تو ہو سکتا ہے کہ کلیئر نہیں ہوتا، تو الحمدللہ اللہ نے جس لیول پر بھی سکھایا ہے، 3 سال والا بھی جو لوگوں کا ہوتا ہے، 2 سال والا بھی ہوتا ہے، تو وہ بھی گزر جاتا ہے، تو اچھی بات ہے کہ آپ اس کو بھی لے کے گزر جائیں، لیکن ڈیٹیلنگ گزر گیا ہو گیا، اب میں تفسیر والی ہو گئی، مجھے معلوم ہو گیا، وہ نہیں ہو سکتا اتنی فاسٹ والے پر۔ تو ہمیں پھر سے ریپیٹ کرتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ بنا کے رکھے ہمیشہ اسٹوڈنٹ، ایک کے بعد دوسری تفسیر سیکھتے جائیں، کرتے جائیں، اور اللہ راستے نکالتے جائیں کہ جو ہم نے کرا ہو اس سے ہائی لیول کی ہمیں پھر آگے ملے، تاکہ ہمارے علم میں اضافہ۔ اگر اس رسول نے اللہ تعالیٰ پر کوئی جھوٹ گھڑا ہوتا بعد الاقاویل، اور بعض جھوٹی باتیں بنائی ہوتی، طاقتنا منہ بالیمین ثم لقطعنا منہ الوتین، تو ہم اسے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے اور رگ گردن کاٹ دیتے۔ وتین وہ رگ ہے جو دل کے قریب ہوتی ہے، اگر وہ کٹ جائے تو انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ اگر یہ فرض کر بھی لیا جائے، ہاشا وکلا، یہ اس لیے لکھا جاتا ہے کہ جی بتائیں، کسی کو معلوم ہے کیوں لکھا جاتا ہے؟ جیسا کہ یہ لکھا ہوا ہے نا کہ یہ فرض بھی کر لیا جائے، ایسی ایسی باتیں جو آگے آئیں گی کہ آپ نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گڑا ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو فوراً سزا دیتا اور آپ کو اس طرح پکڑتا جس طرح ایک غالب اور قدرت رکھنے والی ہستی پکڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قدرت رکھتے ہیں نا، غالب ہیں، چھا جانے والے کی، جیسے کہ مضبوط پکڑتے نا، کیونکہ وہ حکمت والے اور ہر چیز پر قادر ہیں۔ اس کی حکمت تقاضا کرتی ہے کہ وہ اپنے بارے میں جھوٹ گڑنے والے کو مہلت نہ دے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہی نازل ہو رہی تھی، اس میں سے کچھ بھی آگے پیچھے اگر ہو جاتا تو چلے دیکھتے ہیں بعد میں کریں گے، نہیں، اللہ کی شان ہے کہ اسی وقت پکڑ آ جاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو کہ وہ مہلت نہ دیتے۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو خون اور اموال اس لیے مباح ٹھہرا دیے ہیں جو اس کی خلافت کرے، نجات صرف اسی کے لیے ہے، اسی کے لیے اور اس کے پیروکاروں کے لیے ہے، جو کوئی اس کی مخالفت کرتا ہے اس کے لیے ہلاکت ہے۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے خون اور اموال اس لیے مباح مانے ہوتا ہے کہ جائز کر لینا، ٹھہرا دیے ہیں، جو اس کی مخالفت کرے، جو نہیں مانے، جو کافر ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ ان کی جان اور مال حفاظت میں نہیں ہے نا، خون اور اموال، یعنی کہ خون جان ہے۔ تو جو جب یہ ہو رہا تھا نا جنگ، آج تو نہیں، ہر عام مسلمان کے لیے یہ چیز تو نہیں ہے کہ جو کافر ہو اس کو قتل کر دیا جائے، لیکن جو ایمان نہیں لا رہے تھے ان کے لیے ڈیل ہویا کرتی تھی کہ آج بھی ہے
کہ اگر یہاں رہنا ہے تو یہ اتنے اتنے ٹیکس ہیں، یا یہ ایسی ایسی چیزیں ہیں، یہ چیزیں کرنی ہوں گی، یا پھر ایمان لے کے آنا ہوگا، تو کچھ اللہ کی طرف سے کچھ احکامات حکم آ گئے تھے، وہ چیزیں کرنی تھی۔ تو جنگ ہو رہی ہوتی تھی تو ایسے ہی ہوتا تھا، جو کلمہ پڑھ لے اس کی جان اور اس کا مال جو ہے وہ بخش دیا جاتا تھا، ورنہ اس کی جان اور مال مباح ٹھہرا دیے جاتے تھے۔ تو ایسے ہی نہیں تھا کہ اللہ اس پر ایمان لے کر جو آ جاتا تھا اس کی جان اور مال کو چھوڑ دیا جاتا تھا، ورنہ اس کا مال لے لینا مباح، اس کے جان اس کو قتل کر دینا مباح، اور اس کی خلافت مخالفت کرے ایسے ہی، یعنی یہ کہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں۔ نجات صرف اسی کے لیے ہے اور اس کے پیروکاروں کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ جو کون بچ سکتا تھا کہ جو اس کی پیروی کرے، اور جو کوئی اس کی مخالفت کرتا اس کے لیے ہلاکت۔ تو قرآن کے خود بھی جو اس کی کام کر نہیں مان رہے تھے، جو ایمان نہیں لا رہے تھے، تو یہی تو حکم ہوتا تھا کہ جنگ ہو، اور جو لوگ مان گئے ٹھیک ہے اور ایمان لے آئے، تو کچھ لوگ پھر منافق کے طور پہ ایمان لے کر آئے تھے اپنی جان بچانے کے لحاظ سے بس، اور کچھ تو پھر جب آ جاتے تھے تو کچھ پھر الحمدللہ بعد میں بھی چینج ہو جاتے تھے۔ اللہ کرے کہ ہم سب اپنے لیے اس کو دیکھیں اور ہم سب چینج ہو سکیں، آمین۔ اوکے، بس جب اللہ تعالیٰ نے معجزات کے ذریعے سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، اور جو کچھ لے کر وہ مبعوث ہوئے اس کی صداقت پر واضح نشانیوں کے ساتھ دلائل و براہین، یہ دونوں ہی چیز دلیل کے لیے ہی یوز کی ہوئی ہوتی ہے۔ براہین بھی، برہان دلیل کو ہی کہتے ہیں، قرآن میں اور عربی میں بھی آپ کو یوز آئے گا۔ براہین دے اس کے دشمنوں کے خلاف اسے فتح و نصرت سے نوازا، اور ان کی نشانیاں ان کے قبضے میں دے، کیا پیشانیاں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی رسالت پر سب سے بڑی گواہی ہے۔ بس جب اللہ تعالیٰ نے معجزات کے ذریعے سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معجزے دیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور یہ بھی معجزہ دیا ہوا تھا، روب کا، کہ ان کا پاور اتنا ہائی ہوتا تھا کہ لوگ جو ہے وہ آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے بات کرنا، اور اس طرح سے یہ بھی روب بھی ہو جاتا تھا کہ جب وہ کہتے تھے کہ بھئی اب لڑائی ہے، اب یہ ہے، سامنے اتنے لوگ ہوتے تھے لیکن وہ ڈر بیٹھ جاتا تھا، ان کو مسلمانوں کا ڈر بیٹھ جاتا تھا۔ وہی چیز جو ہے وہ اٹھا لی گئی ہے اب، کیوں؟ کیونکہ ہم لوگوں نے اپنی اس کی ہی وجہ سے تھا، قرآن کی وجہ سے یہ چیز جو تھی وہ تھی کہ مسلمانوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ایک پاور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہوا تھا، جو کہ کافروں کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتے تھے، ڈرتے تھے سب۔ آج وہی چیز جو ہے نکال کر، اور اتنے قریب اللہ نہ کرے ہوتے ہوتے یہ چیز جو ہے وہ مسلمانوں کے دلوں میں اب ڈال دی جا رہی ہے، کیونکہ ہم نے خود نہیں سیکھا پڑھا، تو مسلمان اب ڈرتے ہیں کہ بھائی جیسے ہیں ویسے بیٹھے رہو، کافر ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے، کچھ نہ بولو، کچھ نہ دیکھو، کچھ نہ کرو۔ تو یہ چیز ان کے دلوں میں اللہ نے ڈالی تھی، اور ہم نے اسے گواتے گواتے، اور دیکھیں ظاہر سی بات ہے ہم لوگ اپنے آپ کو اچھا مسلمان کہتے ہیں، اور کتنی معلومات رکھتے ہیں؟ کچھ نہیں، زیرو۔ اللہ توفیق دے بہترین سے بہترین کورسز کر پانے کی، زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی، اور جہاں زیادہ پڑھنے لگو شیطان کے کہتا ہے بھائی کتنا کرو گی، کتنا تھکو گی، اتنا تھوڑی ہے، ہاں اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ ہے، ہم بہت کم کر رہے ہیں، بہت کم ویلیو دے رہے ہیں، تو اس کی باتیں نہیں سنیں۔ تو کی مدد فرمائی، اور جو کچھ لے کر وہ مبعوث ہوئے اس کی صداقت پر واضح نشانیوں کے ساتھ دلیل دیے، اس کے دشمنوں کے خلاف اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کو اپنے جیت، فتح وغیرہ سے نوازا، اور ان کی پیشانیاں اس کے قبضے میں دے دی، اپنے دشمنوں کو ہرا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیا۔
تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی رسالت پر سب سے بڑی گواہی ہے. تو ہمارے نبی سچے تھے. اتنے کم کم صحابہ ہوتے تھے اور جنگ ہوتی تھی اور جیت جاتے تھے. سبحان اللہ. فما منکم من احد عنہ حاجزین. تو اگر پکڑ آتی، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ہلاک کرنا چاہے تو آپ خود اس کی ہلاکت سے بچ سکتے ہیں. نہ کوئی اس پر قدرت رکھتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا سکے. عظمیٰ دیکھیں کہ یہاں تک میں کتنا، یہ تھوڑا ہی سا بچا ہوا ہے. پڑھ لو. چلیں جلدی سے پڑھ ہی لیتے ہیں، انشاءاللہ اس کو ختم کریں گے یہ ویک میں. آگے آپ لوگوں کو نئی ورک شیٹ دینی ہے یہ ویکینڈ پہ، تاکہ آپ لوگ پرنٹ کرا لیں نئی کلاس سے پہلے پہلے. وَإِنَّهُ، اور بے شک یہ قرآن کریم لَتَذْکِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے. وہ اپنے دین و دنیا کے مصالح کے بارے میں اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں، بس وہ اس کی معرفت حاصل کرتے ہیں. دیکھیں کیا کرتے ہیں متقی لوگ، وہ اپنے دین اور دنیا کے مسئلوں میں اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں کہ بھئی ایسا کریں گے تو ایسا. جتنی قصے جتنی چیزیں بیان ہوئی ہیں اس سے وہ نصیحتیں، عبرت حاصل کرنا، نصیحتیں حاصل کرتے ہیں کہ بھئی ایسا ہو چکا ہے، ایسا ہوگا، ایسا ہونے والا ہے. ان سب چیزوں کا دھیان رکھتے ہیں. تو اور کیا کرتے ہیں، اس کی معرفت حاصل کرتے ہیں. معرفت یعنی عرفہ یا عرفہ سے ہے، عارف مانے ہوتا ہے جاننا. تو اس کی معرفت، اس کی جانکاری رکھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں دیکھیں کیا کیا کرتے ہیں متقی لوگ. چنانچہ وہ ان کو عقائد دینیہ، اخلاق حسنہ اور احکام شرعیہ کی یاد دہانی کراتا ہے. کیا کیا کراتے ہیں پھر؟ جو متقی لوگ ہیں وہ دین کے جو عقائد ہیں ان کے پکے رہتے ہیں، ان کا اخلاق جو ہے وہ حسنہ، بہترین اخلاق کے ہوتے ہیں، اور شریعت کے حکم مان رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. بس وہ علماء ربانی، عباد عارفین اور ائمہ مہدیین بن جاتے ہیں. سارے عربی ورڈ ہیں، اس وجہ سے سمجھ میں آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری عربی، ہم سبھی کی عربی مضبوط کر دے، آمین. علماء ربانی کون ہوتے ہیں؟ جو رب سے مطلب ہے یہاں پر کہ جو رب کو ماننے والے اور اپنے آپ کو آگے نہیں رکھتے ہیں، اپنے رب کے حکم کے. اور عباد بھی ہوتے ہیں بہترین. عارفین یہ اسی سے ہی ہے، عارف سے ہی بنا ہوا. بہترین عبادت گزار، بہترین بدوں میں سے ہوتے ہیں. اور ہدایت والے ائمہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے ہی ٹیچروں سے ملوائے، ایسے ہی استاد ہمارے سارے ہوں، جس سے بھی ہم پڑھیں تو وہ علماء ربانی ہوں اور ہدایت پر ہوں، بہترین عبادت گزار ہوں، نیک بندوں میں سے ہوں. اللہ تعالیٰ تاکہ ہم کو بھی اللہ تعالیٰ ویسے ہی بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُكَذِّبِينَ. آپ دیکھیں کہ ابھی ایک کوئی کورس تھا، انہوں نے کہا کہ ہم تھوڑا بہت معلوم کر رہے ہیں کہ ٹیچر کون سے ہیں، کیا ہیں. ان سے پوچھا آپ نے کہاں سے پڑھا ہے، تو تھوڑا بہت بتایا. اس کے بعد ایک نے جوائن نہیں کیا ہوا تھا، انہوں نے بعد میں پوچھا کہ ہم ٹیچر کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے، تو ناراضگی کے ساتھ والے جواب آئے کہ ہم تو صرف قرآن ہی پڑھا رہے ہیں نا، آپ قرآن پڑھیں، آپ کو ٹیچر کے بارے میں اتنا معلوم کرنے کی نہیں. جب آپ ایسا سنیں تو آپ سمجھے کہیں کچھ پرابلم ہے. ہو سکتا ہے کہ سامنے والا بندہ نہیں بتا پا رہا ہو، لیکن آپ یہ ایک اسٹوڈنٹ کا حق ہے کہ معلوم ہو کہ وہ کس ٹیچر سے کہاں سے پڑھا ہے، انہوں نے کہاں سے پڑھا، ان کا عقیدہ کیا ہے. اور یہ اسٹوڈنٹ کا فرض ہے کہ صحیح عقیدے والے علماء ربانی جو ہیں انہی سے پڑھے. اگر ایسے لوگ آپ کو نہیں مل رہے ہیں اور دوسرا کوئی ایسا کورس ہے جو کہ صرف عقیدہ وغیرہ سے خالی ہے، تو ایسا کوئی کورس ہے تو پھر آپ مجبوراً اس کو جوائن کر سکتی ہیں. لیکن آپ کو بہت زیادہ عقیدے والے پارٹ میں خیال رکھنا پڑے گا کہ وہ بات پھر آپ کو نہیں سننی. لیکن ایسا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہمارے اتنے ننھے ننھے سے ایمان ہے کہ ہم بہت تیز بدلنا، وہ کس طرح سے گھما پھرا کے بات ڈال رہے ہوتے ہیں ہم کو پتہ نہیں چل رہی ہوتی. اور اللہ نہ کرے کہ ہم بہک جائیں اور پھسل جائیں اور بدل جائیں. اللہ توفیق دے.
اور دعائیں کریں خود کے نیک علماء، کیونکہ یہ بھی فتنہ ہے قیامت کے نزدیک کا نا. ہر کوئی تھوڑا سا پڑھنے کے بعد اپنا جب ہم نے پڑھانا شروع کیا تھا تو ہمیں بھی بڑا ڈر لگتا تھا کہ کہیں یہی والی بات تو نہیں آ رہی ہے کہ بس تھوڑے دن تو نہیں. الحمدللہ مدرسہ اچھا خاصا ہم نے کیا، ڈپلوما پاس کیا ہوا ہے، اور ڈبل ڈپلوما کی کوششیں تھیں، اچھا خاصا وہ بھی ہو گیا تھا الحمدللہ. عقیدہ منہج یہی ہے کہ منہج یعنی کہ ایک پروگرام ہی ہوتا ہے کہ کیا چیزیں اس کے اندر پڑی ہیں، کیا کرا گیا ہے. تو عقیدہ صحیح عقیدہ توحید آپ اسے کہیں، توحید کا عقیدہ. تو الحمدللہ پھر بھی لیکن جیسا کہ بڑے بڑے لوگ اپنے درس سے پہلے بتا رہے ہوتے ہیں کہ مدینہ یونیورسٹی سے ڈگری ہے، یہ ہے وہ ہے، تو پھر بھی آپ سبھی کو معلوم ہے کہ کہاں سے ہم نے پڑھا ہوا ہے. اوکے، کہاں پہنچ گئے؟ اس بس اوکے یہاں سے وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُكَذِّبِينَ، اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض اسے جھٹلاتے ہیں. اس میں رسول کو جھٹلانے والے اور تکذیب کرنے والے کے لیے وعید اور تہدید ہے، ان کو ڈانٹ ہے، ان کے لیے وارننگ ہے. نیز یہ کہ اللہ تعالیٰ عنقریب اس کو سخت عقوبت، عقاب مانے سزا ہوتی ہے، سخت عذاب کے ذریعے سے سزا دیں گے. یہیں پہ رکیں گے، اس کو ڈسکس کریں گے آگے انشاءاللہ. عظمیٰ آپ سبھی لوگ دیکھیں نظر ڈال کے، کوئی ایسا کوشچن ہے جو نہیں سمجھ میں آ رہا ہو آپ لوگ کو ہوم ورک میں کرنے کے لیے؟ استاذہ یہ مین پوائنٹس میں جو ہے نا، تو اس میں دیا ہوا ہے جبرائیل علیہ السلام کا قول ہے. بے شک یہ قرآن جبرائیل علیہ السلام کا قول ہے، لیکن ہمارے آیت میں یہ دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. ہاں اس تو کو وہی چینج وہ کر ایک ہی چیز میں چینج کر دیجیے. چینج کر دیں. جی اور ہاں میں یہ کریکشن میں آپ جب نیو ایڈیشن پی ڈی ایف ہوتی ہے نا، تو جو آپ جی کو کریکشن مل رہے ہیں وہ ایک جگہ لکھ لیجئے یا نشان کچھ لگا لیجئے کہ جب ہمارے پاس پھر سے اس کو چینج وہ دوبارہ کیا جائے گا، بنایا جائے گا، تو پھر چینجز کیا کیا آنے وہ آپ بتا دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ. اصل میں یہ ہے تو چین وہیں سے آ رہی، لیکن اس سے ایگزیکٹلی یہاں پر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو رہی ہے، تو جبریل علیہ السلام کا پارٹ ہٹا لیجیے آپ لوگ. اور دیکھیں پڑھ کے 1 منٹ اور 2 منٹ رکیں گے. کسی کا کوئی اس طرح کا مسئلہ دکھ رہا ہے کہ کوئی الگ سوال ایک دم سے ہو. حق الیقین کے بارے میں اگر کوشچن ہے تو وہ یہ 3 پوائنٹ لکھنے ہوں گے، جو اسے چھوڑ دیجیے گا. پھر ہے کیا کوشچن حق الیقین؟ جی 6 ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر والا بھی دیکھیں، حسرۃ علی الکافرین پر بھی کوئی کوشچن ہے؟ جی 4 پہ ہے، قرآن کن کے لیے حسرت ہوگا، کیا وہ کیا حسرت کریں گے. ہاں یہ بھی اسی میں سے ہی لکھا جائے گا. تو یہ 2 کوشچن چھوڑ کر کے تو 5th کون سا ہے عظمیٰ؟ 5th ہے وَهُوَ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ. اس آیت کے ولو ترجمے اور تقول، مفہوم بیان کریں. یہ اوپر نیچے ہو گیا. یہ پھر آپ کا 5th جو ہے وہ آپ لوگ کا ایکسپلین ہو چکا، آپ لکھ سکتے ہیں. 4 اور 6 کو چھوڑ دیجیے، باقی ورک شیٹ انشاءاللہ کر کے رکھیے گا. دیکھیں آپ لوگ پڑھ رہے ہیں کچھ اور آپ لوگوں کو نظر آئے کچھ الگ چیز کچھ بھی، تو پھر بھی ورک شیٹ جائے گی. ایسا کرتے ہیں کہ آپ لوگ دیکھیے گا پڑھ کے، کوئی خاص الگ چیز نظر آئے تو اس کو چھوڑ لیجیے گا، کیونکہ نیکسٹ تک جائے گی ہی، تو تب کر لیں گے. ابھی آپ لوگ جلدی جلدی پڑھ کے اور اس طرح سے کرنے کے بجائے انشاءاللہ اس کو رکھیے، نیکسٹ میں اس کو کمپلیٹ کریں گے. دوسری بات آپ لوگوں کو ایک اور یہ کرنی تھی، آپ لوگ میں سے جو بھی عربی کر رہے ہیں